سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وبارك وسلم تسليما كثيرا قصيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. شوال المکرم کی دویم جماعت المبارک چھو یہ افضلیت فضیلت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضاحتاً بیان فرمانس اور جماعت المبارک چھو بذات خود کے افضل یسے سادہ لفظن مز آسان لفظن مز بوزن تے ایس اور بوزن تے چھے کہ جمعہ چھو ہفتک سردار یتکر زر رمضان المبارک چھو وریس مز باہوینی رتن ہوں سردار. ہمیں انداز شو جماعت المبارک تے ہفتک سردار واریل کوئی فضیلت والے ریتک جمعہ آئے سے گویا کی تاتا اس افضلیت ذرا زیادہ پاں. سردار کیا ایشو یہ اس معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اج فرمومت جمعہ دو چو اک ساعت اک گڑ اک وقت سو آسن یتمز یہ انسان دعا کری سو دعا چو قبول گسن. ہمیشہ اگر اسی نیت کری گھر پر نیرون کی ربا ایسی سگڑ آتی یمیز پنے نیک عظیم بندن دعا چو قبول کرن جمعہ دو سگڑ یہ تن ایسی آتی. یہ دعا گئی ہمیشہ کری. اللہ تبارک و تعالی کرین از کی دو سین دعا قبول اور ہر جمعہ اس دین ایسے اللہ تبارک و تعالی یہ کرین ایسے ادا سگڑت سو ساعت یاد گاڑی مز یاد منٹس مز دعا قبول چو گسن. برحال بنا تمہید و تمثیل مویسے یہ آیت مبارک کا استلاوت کر آت کن اس تو معلوم کہ آج اگر اس وچھو
اس دستور چھو ونکس سو کہ ہر ایک انسان چاہے سو لکٹ چھو یا بوڑ چھو سو انسان چھو چاہن دلائل کی دنیا من غسن تو پن پان مطمئن کرن اور یہ ذہن چھو انسانس اگر آتمز نیت صاف آئیسی اگر نیت صاف آئیسی تو یہ انسان کے لیے بہت افضل ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہ کیا چھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تہم طریقہ. آخ حدیث مبارک چھے ترمیزی شریف حدیث یس طویل حدیث چھے مختصراً کر مطابق مفہوم عرض پتی مو اسپانی کہتے کن ز صحابہ اسپانوائی قرآن پڑھن آیات اس برابر تے میں آختی اس تے میں آیات پڑھن بے آختی اس تے میں آیات پڑھن سمجھے کہا دیون یعنی آختی اس تے میں آیت پڑھن بے آختی اس تے میں آیت پڑھن آخ اس ورن 20 سچک صحیح پڑھن بے آخ اس ورن 20 سچک صحیح پڑھن. حالانکہ دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا دشوے وہ اس قرآن پر مت کس نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندیش. آخرکار یہ صحابہ تھے یہ وہ تو یہ فیصلہ کرنا ہونا اس پڑھنے سے استاد اسنش جو تمام کائنات کا استاد ہے تم سے نش کرنا ہونا اسی فیصلہ یم گئی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اسمز حاضر عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر عرض دبن حضرت یشن قرآن درست پڑھن بھی تو ناز یشن قرآن درست پڑھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کرو تلاوت ایک کر تلاوت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تک کر جو قرآن نازل ہو آتے جو یاد بڑھ قیمتی کا چیئے یہ تک کر جو قرآن نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان یہ تک کر جو قرآن نازل ہو پتہ 20 صحابہ حکم کرنے تو ہی پڑھو قرآن. جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تک کر جو نازل ہو قرآن کہت گئے وضاحت یعنی دشمنی صحابہ ونو کہ سنو یہ تک کر جو قرآن گمت نازل بھی سنو یہ تک کر جو قرآن نازل گمت دشمنوں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون لہجے سون انداز سون پڑھو یہ مختلف یعنی اس پر دویو طریقوں سے تو فرمو کہ یہ تک کر نازل گمت کیا وجہ چاہیے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اے صحابہ تو یہ پتا دنیا مز جس ہر انسان جو تم سن لہجے تم سن طور طریقہ وطن بہن جو الگ الگ لہذا عربی کی مشہور لہجے عربی کی مشہور طریقہ یس فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جن یس عربس مز کاتو سیون کرنا اس کے 7 طریقے تھے. کیا طریقہ رب العالمین کو تمہیں 7 بنی طریقے مز قرآن نازل تاکہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ اسلام کی ابتدائی درس اسلام کی ابتدائی درس کیا چھو انشاءاللہ یاد کرو اس وضاحت انشاءاللہ بروڈ آج جو ایسے ٹاپک چھو یا پھر اسکت کریں چی چاہن وہ ٹاپک ہے بھی شوال کے تعلق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا اگلے خطاب شوال مکرمس مزئی اور وہ خطاب یہ تھا کہ کبیرہ گناہ یہ بج غلطی سے تمونش کت کر بچو کبیرہ گناہ یہ بج غلطی سے تمونش کت کر بچو اور بڑی غلطیاں کیا کیا ہے تمو بجو غلطیوں میں سارنی نش بڑی غلطی کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مز درائی تم جانیسار اور تم امت خیر خواہ تمو خیر خواہ مز رواق امام زہبی رحمت اللہ علیہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ کہ وہ نشاط پڑھا کتاب مکمل یہ اس انسان دو حسراتس میں غلطی کرن چھو تم چے عادات و شمار کے اعتبار سے بڑی کبیرہ گناہ تقریباً 70 کوئی تیاسی تقریباً شن حسر چھنی یعنی یہ 17 چھن تقریباً 70 بول میں اہم وجہ سے کہ 17 ہی تمنی زیاد دے کے رہی لیکن امام زہبی رحمت اللہ علیہ تی بولے کتاب اختت کتابی تو ناو کتاب القبائر بجن غلطی انہوں بیان بج غلطی تم کرے خلوٹ آتمنز انسان اگر نیک عمل کری رزق کام کری تو اس نیک کام کو سمجھنے کے لیے یہ کرے اس دوچ ایون سمجھ رات سے وجہ سے دوچ پہچان کس کے جیسے سر رات کی وجہ سے جب رات ہوتی ہے ہمیں پہچان آتی ہے کہ دن کیا ہوتا ہے یہ تھی کرسی زد و ازداد پانے میں آزد
آگے غلطی اس یا غنا اور بیاق ثواب نیک کام نیک عمل لہذا نیکی ہز کام یہ صحیح ہے پرزناؤ تیلی یعنی اس غلطی سمجھو ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے، ہم کس غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے میں غلطی انشکار چلے گی میری گسن اگر ہم اس غلطی سے بچیں، غلطی سے بچنا ہی حقیقت میں نیکی ہے، غلطی نہیں بچنو ہی حقیقت نیکی تو تمن غلطی ہوں تذکر کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بڑی اس غلطی استمو لوٹ کر تحت مز کر رکھیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 48 آیت نمبر کرختہ پڑھن گوڑیچ نقل اور پتکری کے حدیث مبارکہ دی نقل بیدی کے آیات نقل فرماؤ کہ انسان یم غلطی کرن جیمو غلطیوں میں سارنی ہنش بڑ غلطی شرک کیا سارنی ہنش بڑ غلطی یاد ہے جو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس کی وضاحت سمجھنا ہے بہت ضروری ہے، یاد اس کا تھا ہوئی بیچ میں عرض یہ کہ ہمیشہ بات کو اول تا آخر غور سے سننا چاہیے، اول تا آخر یہ سخت مضمون جو نا پیش کرن مضمون ایک ہوتا ہے مطلب یوں سے پیورٹن کا چیز پیش کرن یہ ایک مضمون ہوتا ہے جو ٹاپک کا خاصن یہ ٹاپک کے لیے پیش کروں یہ اول تا آخر غور سے موضوع تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے ورنہ پوری بات سمجھ میں پچ نیور ہے مولوی صاحب وہ نیت کے امام صاحب وہ نیت کے فلان صاحب وہ نیت کے حالانکہ اس نے ایک ہی بات کو لیا ہوتا ہے پورے ٹاپک کو وہ سمجھتا نہیں ہے، لہذا قرآن حکیمت کر وضاحت فرماؤ اللہ تبارک و تعالی نے کہ رب العالمین یہ آیتوں کی اس مفہوم مدا مقصد جو رب العالمین جو انسانس ہر کا گناہ بخشن رب العالمین جو انسانس ہر کا گناہ معاف کرن سوائے شرک سوائے شرک نسا جو معاف کسن میں تے جو انداز کر جو تو یہ شرک کتنا بڑا بھاری گناہ ہے، یہ کتا بڑا گناہ چھو اس کی مثال ہم یوں سمجھیں اگر اللہ تعالیٰ کے رحم کا بڑی بیماری چھے آسن تاکہ علاج کرنے خاطر چاہے اس لگتی ڈاکٹر سے کسن کی میڈیسن نیش اب یہ شرک جب ہم نے کلیئر کرنا ہے یہ چیز شرک ہے، ہمیں بڑی مشین بھی چاہیے بڑا ڈاکٹر بھی چاہیے، عام انسان ایک نہیں یہ ڈکلیئر کرید کہ ہو چیز شرک عام انسان شن یہ اتھارٹی ہو چیز شرک یہ نہیں کر سکتا، یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے اور بعض جائن جو مصنفین یہ کتاب لکھن والتیش بعض جائن کرن تاجیل سے جو کام لیا جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے تو ایس یاد کی گوڑی کی وقت بس شاید آج کیا ایسی یہ بچوں سا لوگوٹ آسن لوگوٹ یہ بچوں سا آسن تمہیں لگتی بچے سے شاندس تھاون کا ششتر چورا کیسا یا ششتروں کا ہتھیار ایسا تھاون اکثر جو ایس بزرگر نیچے وچمتی بوزمتی یہ چیز وہ تاریخ میں ایک روایتی چیز تھا سو اس تاریخ اسمزاخ روایتی کتا اس تاریخ اسمز زمیندار اس اہمی وجہ سے تاون کہ وہ زمینداری کرنے کا سن اور بچے ساتھ میں ہوتے تھے چھوٹے بچے جب ان کو نیند پڑ جاتی تھی الٹی میں نیندر اس پیور پتہ تھی شاندس تل اہمی وجہ سے تاون تاکہ اگر کوئی جانور موزی آ جائے صرف ہی باقی کا جانور ہی ایسے ایک دن تیزگر ہتھیار چھاڑون اس طرح یہ ہتھیار پھوڑن ایم سی دن بچا ہونے اس پانون بچے اس لیے رکھا جاتا تھا آخ مصنف تحریر کرن وہ لوگ تو وہ ہے شاندس اگر دروت تھا اور شوڑی سیاسا کو شرک کہیں جاؤ اسے ناظری یہ شرک خدا جان کے کہاں اس کو رکھا جاتا ہے، یہ تو ایک دفاع ہے، یہ تو ایک ہتھیار اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بنو شوڑے اکونش بچے ہوئے، دلیل کیا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، تو یہ چیز تھوڑا سا اس کلیئر کرنے کی ضرورت کہ شرک ہوتا کیا ہے، لفظ شرک کہنے سے بچنا ضروری ہے، لفظ شرک واننیشو بچن واریا ضروری، اور جو لفظ شرک شرک کہتا ہے اگر اس کو شرک کی تعریف پوچھی جائے تو وہ شرک کا چورن تبھی سی نہیں سمجھے ہے شرک کا چورن سو ایک دن تبھی تعریف کری شرک کا چورن اس لیے مسلمانوں جو بھی کبھی باتیں ہیں یم تبروئی دنیا اسمت گسن جو ان کا تذکرہ مت کریں، یہ بھی چیزوں کا تذکر یہ جو کرنا سوچے پھیل ہے، یہ بھی چیزوں کا ذکر جیون کرنا سوچے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرہ یہ فرمان اس کے پاتی بوزائے تو یہ حدیث کہ جب بھی نبی کا نام سنے تو نبی کا ذکر کرے، درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس لیے کہ جب آپ نبی کا ذکر کریں گے تو اچھائی پھیلے گی نا، کیونکہ نبی کا کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ نظر پڑے گی، تیندس سیرت اس پہ نظر، تیندس انداز بیان، تیندس وطنس پہنس پہ نظر، اس سے اچھائی پھیلے گی نا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماون اور نقل کرن یہ آیت مبارکہ، فرماون ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک چون اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرن یہ چیز کی تم اس سے اگر یہ کا شریک بناؤ۔ اب شرک کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین اس برابر کہاں زانو، رب العالمین اس برابر کہاں زانو، رب العالمین اس برابر کہاں مانو، انجش پت اقسام پڑھیے، شرک فی العبادت کو الگ اور بقیہ چیز اس کی الگ الگ اقسام ہیں، لیکن اس اصل چیز مننی چاہاں چی بنیادی طور چی شرک چیز قسم، بنیادی طور کوئی قسم شرک چیز آگو شرک اصغر، بیاگو شرک اکبر۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نصب بخش زاہدی مشرک شرک کرن والی، تو اس سے مراد ہے شرک اکبر، بوڑی شرک۔ سو کیا ہو بوڑی شرک کو خدا سبت برابر کا مانو، چاہے ذاتی طور مانو یا صفاتی طور مانو۔ اب دیکھیے جب ہم غور کرتے ہیں رب العالمین سناو افشو سمیع علیم، کیا سو رب سناو یوشا اللہ تعالیٰ سن صفاتی ناو، یوشا اللہ تعالیٰ سن سمیع کا اچھے مانا، سمیع کو بوزن ہو، سمیع کو سامع یسمعو، سمیع کیا گو بوزن وول، شاید آپ نے سائر نہیں سمجھ، سمیع کیا گو بوزن وول۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، بوزن وول چاہ خدا سب ہوئی ہوت کن بیدی کا جو بوزن، اللہ تعالیٰ جو بوزن وول، مگر انسان دے جو بوزن، میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن حکیم اس میں واضح فرماون کی فَجَعَلَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں ایسا بلوگ سو وچن وولتے تو بوزن وولتے، مگر معاملہ کلیئر ہے۔ یہاں بات یہ ہے مخلوق جو سنتی ہے، مخلوق اس بوزن، انسان اس تو چھو بوزن یا کچھ اس بوزن، یہ سننا اور ہے، اللہ کا سننا اس کو آپس میں امتیاز کرنا، فرق جاننا۔ رب العالمین اس ذالن سجدی طور جانن، دائمی طور جانن، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے۔ اللہ کے بارے میں جو اس سے زیادہ سوال کرے اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، مگر انسان کیا چھو رب فرماؤں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں بنو سو سمیع تو بصیر۔ میں اگر ہر بوزن والی سے کاسا انسان دے بھائی واسا جو بوزن دے چکر اس شرک، تو کیا یہ تعریف صحیح ہے؟ قرآن پاک کے مطابق یہ تعریف صحیح غلط ہے۔ اس لیے انسان جو سنتا ہے اللہ نے اس کو بنایا سننے والا تو سنتا ہے، رب یس بوزن چھو وہ بذات خود ذاتی طور پہ سنتا ہے، انسان مخلوق ہے تو سنتا ہے، اللہ خالق ہے تو سنتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمسات ایسی سمیع لفظ کو استعمال تمک مانا چھو بدل، انسان سے جمسات ایس لفظ سمیع کو استعمال امک مانا چھو علیم، علیم گو زانن گو، علیم گو یہ ذکر تو مجلس میں کن جو آسن کسی بزرگ کو سن تذکیر چھو کرنا ہے، سو کیا سا چھو بہترین زانن گو چنہ مانا، اور پھلینی انسان تمیشو معلومات اصل تاریخ تی جانن، قرآن تی جانن، حدیث تی جانن، کیا سا جو جانن، سب کچھ جانتا ہے، سو جو بہترین جانن وہ علم تھا وہ۔ اب علیم اللہ بھی ہے انسان بھی ہے، کیسے پتا چلا کہ اللہ علیم ذاتی طور پہ ہے، انسان بنایا ہوا ہے، یہ اللہ نے اس کو سننا اور جاننا، یہ اس کی صفت جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس رب العالمین نے اس کی صفت عطا کر بس یہی شرک کی اچھی جو صفاتی طور پہ جو شرک کیا جاتا ہے تب اس اصلی تعریف سے سچی ہے۔ اور اب فرماؤ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اللہ تعالیٰ چون معافی کرن تبیش انسان جو شرک کری مگر بہت رب العالمین فرماون وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ تبارک و تعالیٰ چو امی علاوہ یم گناہ چاہسن امی علاوہ یم انسان گناہ کرن چو اللہ تبارک و تعالیٰ چو معاف کرن یہ بھی چاہیے. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ چون مجبور کی سکر پنن بدل معاف نہیں, وہ مختار ہے, مالک ہے. سو اگر چاہید کری معاف, سو اگر چاہید کری معاف, اس کی شرط ہے. تب کی شرائط کے شرائط کیا ہے؟ شرائط پر سوئی صحابہ کرام فتح مکہ کے دن یہ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے اور فتح مکہ ہوا کہ افراد اسلم جن سے بہتر ہوئی جن کو اپنے جرم کا پتہ تھا, اشدیوتا بور جرم کرمت, اس کی بخشش کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے, اشبٹ بٹ جرم کر بھی, اب ہم بخشے نہیں جائیں گے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ نگاہ نبوت نے ان کو بھی معاف کر دیا. امن میں وہ شخص حضرت وحشی اس مدد جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا, اس کی کلیجی نکالی تھی, اس کو ایک عورت نے, ایک ظالم عورت نے چبایا تھا. اقصائی لیڈیز جس کا نام ہندا تھا, اکثر بے یہ وحشی یہ مجھ سے بھی تو کہ ہمیں آج بچنا ہمارے لیے دشوار ہے. میں کہوں ایک نے اس معافی کیسی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا. مگر یاد تھے جو امساتی وحشی آپ نہ سو بس براؤڈ کن تو بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکی چاہیت چھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں شرک تو شکر مت میں بخشا خدا سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچو شرک کرمت اگر آز بات کرے خدا اللہ تعالیٰ بخشی, اگر سے حقیقی طور نیت صاف سے آج کے بعد تو شرک نہیں کرے گا اللہ معاف کرے گا. ہاں اگر تو پنیس پہلس پر کھڑا رو دکھ تو اللہ معاف کرنے والا, پھر اسے اسی وقت توبہ کر لی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اللہ نے بخش دیا. کسی کو نہیں کرمت شرک ہوئی سوئی سے سوری معاف ما دون ذالک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماون کہ اب علاوہ یہ بھی اس رب العالمین چاہیے تبھی سے کسو معاف کریت اب علاوہ یہ گناہ سے. تو اس کے علاوہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی لسٹ کے مطابق 69 گناہ جو ہے ان میں اللہ معاف کر بھی سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ چتمن مزدید یم زن انسانس پانوائی تعلق چھتاون. اللہ رحم فرمائے ہوئی کہ دردی پر سر نہیں زیادہ گناہ تم گسن جو حقوق العباد کے تعلق سے گناہ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آخر انسان چھو غیبت کر, پانیز وائسز غیبت کر, یہ گناہ ایسا ہے یہ تستان امیسی بہوئی کری معاف دی تستان چونے بیس خدا سب دی معاف کر. صحیح حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, یہ تستان امیسی بہوئی کری معاف دی تستان چونے خدا سب امیس معاف کرن. کسی کا حق کا لیا, کسی کا مال غصب کر لیا, دھوکہ دہی سے. مثال کے طور پہ کاش مزدور کو اسی قوم کرن اب مجھے دہ دو لگ بھی تھی یاد ہی رو دوستو ہم تو کچھ سچی نامہ لگ بھی تھی ایک کھا لیا نا تو یہ بخشا نہیں جائے گا جب تک یہ معاف نہیں کرے گا. کسی کی زمین کو کھا لیا, بخاری کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر آخ بالشت آخ موٹ زمین کوئی چیز زبردستی قبض کر رب العالمین کھڑے 7 زمین وزن پا کلس قیامت کی 2-5 ساسر ویری نیتستان ہے یہ ٹائم میں لوگ ساری فارغ کے سن بعد میں اس کو حساب لیا جائے گا. یہ گناہ اتنا سخت ہے حقوق العباد کی تعلق سے مناسب کوشش کریں, اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے. مگر یہ پنیس بائی سن تعلق سے پنیس کا بزرگ سن تعلق سے گناہ کر انسان وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ گناہ وہ شاز اخبار گناہ گسن سو گناہ چھ پالسی بازی اس از کی ڈیٹس مز کر نصیبت پت کن پالسی بازی چھنائی ون کر امام صاحب چھو مؤذن صاحب چھو بیاق صاحب چھو زیوٹ چھو کاموک لوکوٹ چھو کہاں ساتے سراؤ ہور کی دویو زانی اللہ یا پر کی رمیس کی راہ پالسی بازی کرے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے, معاف نہیں کیا جائے گا. دیکھیں اس کے نقصانات جو ہیں بہت بڑے ہیں, تبھی کوئی تا نقصانات چھے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے کذابوں میں اٹھایا جائے گا. کمل مزید اللہ
قذاب کس گو ابزیور کس گو ابزیور بعض اوقات چھوئے پنڈس بائیس سکات ونان یہ سب اس میں موجود ہوئی چھے بخاری میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماؤ اس پر ایک باب ہی باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرماؤ کہ آگے حدیث مفہوم جو ہے میں انداز فرماؤ کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ ایسے گواہی طلب کرنے گوڑے گواہی پیش کر گواہی طلب کرنے گوڑے ایسے کانچے سمجھے مت دوئے مثال کے طور پہ کس انسان شروع بندہ یہ وقت زبان سا سون گواہ بری شورہ دبن مبالے سے گواہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا فعل ہے ایسا مت کیا کرو اور یہ خیانت یہ خائن کہلائے گا کیا کہلائے گا خائن کہلائے گا خائنت سے جی یہ بغات خیانت کرنے والے سے جی یہ بغات اس انسان یہ انداز پھیل گئی اور دوسری بات کہ انسان کو اس انسان سے غلطی سرزد کا انسان چھوئی مرکب غلطی ہے چاہے سو سون جوان ایسن یا سوئی موج بھی کوڑ ایسن کاسا دی سون بچے ایسن بزرگ ایسن جب اس سے غلطی ہو گئی بعض اوقات سے 30 غلطی انسان اس قسم جو اللہ تبارک و تعالی اس پہ پردہ ڈالتا ہے خدا سب جو تک پردہ کرن اور بیاغ وہ جو سوڑ وطا سو چاہن پردہ تو ایسا کچھ میں لوگ زیادہ خدا سب نے نیشے اللہ نے پردہ کیا آپ کون ہوتے ہو اٹھانے والا یہ انسان بھی کل کذابوں میں شامل ہوگا سنے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ بخاری حدیث نمبر 2653 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جی میں حدیث کراوی فرماؤ کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنا عن القبائر بجن غلطی متعلق بج غلطی کیا چھے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ الاشراق باللہ وہی چیز کیا فرماؤ خدا سے مسجد کہاں سا شریک ٹھہراؤ خدا سے مسجد کہاں سا الاشراق باللہ سب سے بڑی غلطی یاد دے جو بھی بڑی غلطی الاشراق باللہ ربس برابر کا مانون ذاتی طور یا صفتی طور دائم غلطی وحقوق الوالدین والدین نے نافرمانی نہیں کرے وحقوق الوالدین والدین نے نافرمانی نہیں کرے مجھے بتاؤ نوجوانوں کچھ اچھے اس والدین نے فرما برداری کر ہاں والدین کو بھی چاہیے کہ تم میرے نجوس یا کوئی سائی قوم یا استہنی بس جائے سی بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے اپنی اولاد پر مگر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرے کیونکہ یہ شرک کے برابر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو بیان کیا ہے یہ شرک کو بیان تبھی وقت کرو کی غلطی تھی بیان تریم فرموخ وقتل النفس بے قتل کرو یہ بھی سب سے بڑی غلطی ہے یاد رکھنا قتل جو آخیون کرنا آگو تلواری سے قتل کروں بیاگو زبانی سے قتل کروں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے قتل کرتے ہیں تلوار چھتی ماتھس کے طولن یا بندوق لیکن زبانی سے قتل کرن مثال پندی اکیس بائی شوانے نے پھلانی بائی مونوی زیت کرے حالانکہ اس نے نہیں کہا ہوتا ہے یا تنجان زکاة ہوئی میں تشتور پوش کریت پرن یا حق بھی سچ بھی ہوتا ہے اگر پوچھ دیا عزن تو اس کا بھائی جو ہے اس پہ اشتعال انگیز صورت اختیار کرتا ہے تب اس پہ سو مشتعیل گسن تب اس پہ سو جذبہ گسن اور کوئی ہتھیار اٹھا کے اسے قتل کرتا ہے بتاؤ کس نے کرایا یہ قتل کو زبوئی ہن قتل اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان خاموشی اختیار کر سب سے بہتر میری امت میں ہوئی ہے سب سے بہتر وہی ہے جس نے زبان کی حفاظت کی سوئم چیز فرموخ وشہادت الزور اب اس گواہی دی کیا فرموخ اب اس گواہی دی یہ بھی بڑا جرم ہے اور آج کل کی ڈیٹ میں ایک غلطی میں نے دیکھی یس عوام اس میں عام چھے کہاں بزرگ چھو تو یا کہاں جوان یا کہاں سا کیسی انسان کے بزرگ چھتیم یہ مطلب پتہ ہی چھو لگن موبائل فون چھو نا آج استعمال کا سر موبائل فون پہ مجھے پتہ ہے ہم اس بزرگ اس لگن ہے یہ میں ریکارڈنگ تائیو کری ہمارے پاس ایسے معاملات آتے ہیں یور چھو بوئی کرن بائیس فون یا کچھ بزرگ کا بزرگ کرن کچھ جوان اس فون یہ میں ریکارڈنگ تاؤن کری 25 سوشل میڈیا کو وائرل کرن یہ کتنا بڑا جرم ہے اسا جرم کن چھو بہت بڑا جرم ہے اور یہ انسان بھی انہی میں شامل ہوگا روز امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیاق حدیث بیان فرماون حدیث نمبر
2656. اور یہ بھی حدیث کراوی یم چھتیم چی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماو ایک لیٹی ان بلال یعلن بلیل، فرماو کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابن کو ایک لیٹ حکم اذان دے رکھ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، ظاہر کچھ صحابہ کیسے نہ جمع سری، صحابہ کیسے نہ جمع سری. تو پھر دوسری ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ ہے، فرماؤ کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حکم کرنے یا سوال کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہ کبیرہ متعلق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھائی گناہ میں. لیکن ایک اور حدیث میں ہے، فرماؤ کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، فرماؤ کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا مجھے میں تو تمن چیزیں ہنس خبر جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یا رسول اللہ عرض دیو ایسی خبر تمن کو لازم سر نہیں نیچ بیٹھ سے. میرے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، الفاظ جو تو یاد ہوئی بھی گوری شرک کرن اور دویم چیز والدین نے نافرمانی کریں. وجلس وکانا متکئا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقید تھی تحدث بہت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ شد اور صحابہ کے لیے مخاطب ہو کر کے فرمایا الا وقول الزور، بے صاحب اس گواہی دی جھوٹ کہنا. ترے چیز آیت حدیث مز اور چورم چیز آئے بے سوئی اب اس گواہی دی یا اب اس ونن جس سے اپنے بھائی کو نقصان آپ پہنچائیں گے. یہ چار چیزوں کو برابر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پر بیان کا انداز کرو، بیان کرو خیمہ انداز کی صحابہ کرام فرماون اس لیے ورن کی کاش اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. یہ نے بہت بار فرمایا، بہت تاکید فرمائی. آگے تو لیٹ کا بنی گئی نا الگ چیز، بہت بار فرمایا. اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ اس کا سو یہ من چیزوں نے تعلیم دین پڑھنے بچن اور پڑھنے جوانن پڑھنے بزرگن. میری گزارش ہے اپنے گھروں کو برباد مت کرو کسی کی غیبت کر کے. پن گھر مکرو برباد کوئی پالیسی بناوی گھر اسمز پن گھر مکرو برباد کسی کی برائی کا تذکرہ کر کے اپنے گھر میں. جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں زوال ہوتا ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں عذاب ہوتا ہے، اور جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے. یہ عذاب جو کسن تہت پڑھ گئے چالو یہ دیتے گناہ ہے کبیرہ ویسی وہاں اللہ کے عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچے بھی سائنن گرن تھے، سائنن بچت تھے، سائنن نوجوانن تھے.